بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ریجنٹ کالونی کافی وسیع کالونی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی کالونی کے پہلے چوک پر ٹیکسیوں سے اتر گئے۔ انہیں چونکہ کوٹھی نمبر معلوم نہیں تھا، اس لیے عمران ایک طرف بنے ہوئے ریستوران کی طرف بڑھ گیا۔ ریستوران میں اس وقت اکا دکا آدمی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یس سر، کاؤنٹر مین نے عمران کے قریب آنے پر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہاں پروفیسر اسمتھ صاحب کی رہائش گاہ ہے، مجھے اس کا نمبر یاد نہیں رہا، عمران نے کہا۔ او ہاں، 101 بی بلاک ان کی کوٹھی کا نمبر ہے، لیکن وہ خود تو یہاں نہیں رہتے، البتہ کبھی کبھار ان کی بیگم یہاں آتی رہتی ہیں، کاؤنٹر مین نے کہا۔ کوئی ملازم تو ہوگا یہاں، عمران نے کہا۔ جی ہاں، ان کا ملازم ڈیوڈ یہاں مستقل طور پر رہتا ہے، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا، اور واپس مڑ کر ریستوران سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بی بلاک کی کوٹھی نمبر 101 کو تلاش کر چکے تھے۔ میں عقبی طرف سے اندر جاتا ہوں، صفدر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا سائڈ کی گلی کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد پھاٹک کھلا اور صفدر باہر آ گیا۔ اوہ آؤ، عمران نے صفدر کو دیکھ کر کہا، تو سب ساتھی تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ عمران صاحب، اندر ایک ملازم ہے، اسے میں نے بے ہوش کر دیا ہے، یہاں اور کوئی بھی نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ چلو اس ملازم سے پوچھ لیتے ہیں، شاید یہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ جانتا ہو، عمران نے کہا، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ یہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی عورت موجود رہی ہے، اچانک جولیا نے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بلکہ ایک نہیں، 2 افراد تھے، یہ دیکھو، شراب کی خالی بوتل کے سامنے 2 جام ہیں، ایک جام پر لپسٹک کے نشانات موجود ہیں، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد یہاں رہے ہیں، صالحہ نے کہا۔ مجھے تو عورت کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی، لپسٹک والی بات تو بہرحال تم نے چیک کی ہے، جولیا نے کہا۔ اگر میں خوشبو کی بات کر دیتا تو تم نے ابھی مجھے گولی مار دینی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے اس نشان کا ہی کہنا پڑا، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، حتیٰ کہ جولیا بھی ہنس پڑی تھی۔ اس ملازم کو یہاں باندھ کر لاؤ، اب یہ بتائے گا، عمران نے کہا تو تھوڑی دیر بعد صفدر ایک بے ہوش نوجوان کو کاندھے پر اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے اسے ایک کرسی پر ڈال دیا تھا۔ رسی تلاش کرو، عمران نے کہا، تو صفدر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی کا بنڈل موجود تھا۔ اسے تنویر کی مدد سے اس نوجوان کو کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اب تم لوگ واپس باہر اور اوپری طرف کی طرف جاؤ اور نگرانی کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اچانک واپس آ جائیں، عمران نے کہا، تو سوائے صالحہ اور جولیا کے باقی سب سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ عمران نے اٹھ کر ملازم کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے، تو اس سے ہاتھ ہٹائے اور کرسی قریب کر کے وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ صالحہ اور جولیا دونوں ایک طرف کرسیوں پر بیٹھی رہیں۔ یہ کیا مطلب؟ ملازم نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام ڈیوڈ ہے اور تم پروفیسر اسمتھ کے ملازم ہو، عمران نے کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ یہ کیا مطلب؟ تم اندر کیسے آ گئے؟ تم نے مجھے باندھا کیوں ہے؟ ڈیوڈ نے پوری طرح سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ مادام باربرا یہاں آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ باربرا؟ وہ کون ہے؟ یہاں تو کوئی باربرا نہ رہتی ہے، نہ آئی ہے، ڈیوڈ نے کہا تو عمران سمجھ گیا کہ وہ عام ملازم نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ تربیت یافتہ آدمی ہے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ عمران نے کہا۔ یہاں پروفیسر اسمتھ اور ان کی بیگم اینجلا رہتی ہیں، ڈیوڈ نے بھی جواب دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک مرد اور ایک عورت موجود تھی، وہ کون تھے؟ عمران نے پوچھا۔ مادام اینجلا اور ان کا ایک رشتہ دار تھا، وہ 1 گھنٹہ پہلے چلے گئے ہیں، ڈیوڈ نے جواب دیا۔ کہاں گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو ملازم ہوں، ڈیوڈ نے کہا تو عمران نے کوٹ کی اندرونی جیب سے تیز دھار خنجر نکال لیا۔ اب تم سب کچھ بتاؤ گے ڈیوڈ؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تم ملازم ہو، اس لیے تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن تم نے خود ہی دعوت دی ہے، عمران نے کہا تو اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر کرسی اور آگے کر کے ڈیوڈ کے سامنے رکھ دی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں، ڈیوڈ نے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے تیز چیخ نکلی۔ اس کا ایک نتھنا خنجر سے آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا، اور ابھی اس کی چیخ کی بازگشت موجود تھی کہ عمران کا بازو تیزی سے ایک بار پھر گھوما، اور کمرہ ایک بار پھر ڈیوڈ کے حلق سے نکلنے والی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں اس کے لباس سے خنجر صاف کیا، اور پھر خنجر کو کوٹ کے اندر مخصوص جیب میں رکھ لیا۔
ڈیوڈ کراہتے ہوئے اپنا سر دائیں بائیں مار رہا تھا۔ عمران نے مڑی ہوئی انگلی کا ہک اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مارا تو ڈیوڈ کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی۔ اس کا پورا جسم پھڑکنے لگا، چہرہ پسینے میں ڈوب گیا اور آنکھیں ابل کر باہر کو آ گئیں۔ بتاؤ کہاں ہے باربرا، بتاؤ، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ مم مم مجھے نہیں معلوم، میں کسی باربرا کو نہیں جانتا، ڈیوڈ نے انتہائی کربناک لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اس کی پیشانی پر دوسری ضرب لگائی اور اس بار تو ڈیوڈ کی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ اس کا منہ چیخ مارنے کے لیے کھلا ضرور، لیکن وہ چیخ اس کے منہ سے نکل نہ سکی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور چہرہ حد سے زیادہ مسخ ہو گیا تھا۔ بتاؤ کہاں ہے باربرا، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ مادام اپنے ساتھی ڈیسنٹ کے ساتھ چلی گئی ہیں، ڈیسنٹ کے فلیٹ میں، ڈیوڈ کے منہ سے اس انداز میں الفاظ نکلے جیسے وہ لاشعوری طور پر بول رہا ہو۔ ڈیسنٹ کا فلیٹ کہاں ہے، عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو کمرے کے قریب سے گزر رہا تھا کہ میں نے ان کی بات سن لی تھی، ڈیوڈ نے اسی طرح لاشعوری انداز میں کہا۔ باربرا کا حلیہ کیا ہے، عمران نے پوچھا، تو ڈیوڈ نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ پھر عمران کے پوچھنے پر ڈیوڈ نے ڈیسنٹ کا حلیہ بھی بتا دیا۔ عمران نے سوالات کر کے ان دونوں کے لباسوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لیں۔ کس چیز پر گئے ہیں وہ دونوں یہاں سے، عمران نے پوچھا۔ 2 کاروں پر، علیحدہ علیحدہ، ڈیوڈ نے کہا۔ کاروں کے نمبر اور تفصیل بتاؤ، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ تو ڈیوڈ نے نمبرز اور تفصیلات بتا دی۔ پھر عمران نے گو اپنی طرف سے اس سے بہت سے سوالات کیے، لیکن اس سے زیادہ ڈیوڈ واقعی کچھ نہ جانتا تھا۔ تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ڈیوڈ کے سینے میں اترتی چلی گئیں۔ اب معلوم کرنا پڑے گا کہ کاریں کہاں پر گئی ہیں، عمران نے مشین پسٹل کو واپس جیب میں ڈالتے ہوئے جولیا اور صالحہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن اس وقت رات کو کیسے معلوم ہوگا، جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ یہ گریٹ لینڈ ہے، یہاں ٹریفک کا نظام انتہائی منظم انداز میں کنٹرول بھی کیا جاتا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے، اس لیے یقیناً معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا اور ایک طرف رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل ٹریفک کنٹرول ٹاور کا نمبر دیں، عمران نے کہا، تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے وہی نمبر پریس کرنا شروع کر دیے جو انکوائری آپریٹر نے بتائے تھے۔ جنرل ٹریفک کنٹرول ٹاور، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل نیلسن، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس بول رہا ہوں، کنٹرولر سے بات کرائیں، عمران نے لہجے کو بھاری اور سخت بناتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس سر، میں ولسن بول رہا ہوں، کمانڈر ولسن، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مؤدبانہ تھا۔ میں جنرل نیلسن بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس، عمران نے کہا۔ یس سر، حکم فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہمیں 2 کاروں کی تلاش ہے، ان کے نمبرز اور تفصیلات نوٹ کر لیں، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیوڈ سے ملنے والی تفصیلات دہرا دیں۔ یس سر، میں یہ تمام تفصیلات نوٹ کر لی ہیں، کمانڈر نے کہا۔ ہمیں فوری طور پر یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ دونوں کاریں اس وقت کہاں ہیں، اور یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں کہ اٹ از سیکرٹ اینڈ ایمرجنسی، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، آپ کے خود فون کرنے سے ہی سمجھ گیا ہوں سر، آپ ہولڈ کریں، میں کنٹرول کمپیوٹر سے چیکنگ کر کے بتاتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر طویل خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ہی کمانڈر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ جناب، دونوں کاریں آخری بار گین روڈ کے اسکوائر پلازا کی پارکنگ میں داخل ہوتے چیک کی گئی ہیں اور اس کے بعد وہ روڈ پر نہیں آئیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو، اب دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ، عمران نے کہا۔ نو سر، میں سمجھتا ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ حیرت ہے، یہ تو واقعی جادوگری ہے، صالحہ نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ اس لیے تو چیف اسے اس حرکتوں کے باوجود لیڈر بنا دیتا ہے، یہ شخص واقعی جادوگر ہے، جولیا نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے احمق جادوگر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا اور صالحہ دونوں بے اختیار ہنس پڑیں۔ آؤ اب وہاں چیک کر لیں، شاید اس محترمہ باربرا کی شکل دیکھنا نصیب ہو جائے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسیوں میں سوار ہو کر گین روڈ پر واقع اسکوائر پلازا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ گیٹ پر اترنے کے بعد جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں پارکنگ میں واقعی دونوں کاریں موجود تھیں۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کالوں میں آئے ہیں تو لازماً دونوں کی کاریں اپنی اپنی ہوں گی، عمران نے کہا، اور پھر وہ ایک طرف موجود پارکنگ کے چوکیدار کی طرف بڑھ گیا۔
جبکہ اس کے ساتھی ایک طرف کھڑے رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران چوکیدار سے باربرا اور ڈیسنٹ کے بارے میں کاروں کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کیا ہے، اس لیے وہ علیحدہ کھڑے رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے چوکیدار کے قریب پہنچ کر کہا۔ جناب، میرا نام ہنری ہے، چوکیدار نے جواب دیا۔ مس باربرا اور ڈیسنٹ کی کاریں آج اکٹھی کھڑی ہیں، حالانکہ دونوں میں کبھی نہیں بنی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باربرا اور ڈیسنٹ کی کاریں؟ اوہ نہیں جناب، یہ پہلی کار تو جناب راگ صاحب کی ہے، یہ سیاہ کار تو کسی مہمان کی ہے، چوکیدار نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ راگ صاحب کی؟ اوہ، وہ جو دوسری منزل کے فلیٹ نمبر 12 میں رہتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اوہ نہیں جناب، وہ تو تیسری منزل کے کمرہ نمبر 18 میں رہتے ہیں جناب، چوکیدار نے کہا۔ اوہ نہیں، وہ راگ صاحب نہیں ہو سکتے، چلو میں ان کا حلیہ بتاتا ہوں تاکہ مکمل تصدیق ہو جائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈیسنٹ کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ وہی حلیہ جو ڈیوڈ نے اسے بتایا تھا۔ جی ہاں، یہ راگ صاحب ہیں جناب، یہاں طویل عرصے سے رہتے ہیں، تیسری منزل فلیٹ نمبر 18، چوکیدار نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، چلو تم نے میری غلط فہمی دور کر دی، اس لیے تم انعام کے حقدار ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جیب سے ایک نوٹ نکال کر اس نے چوکیدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اوہ اوہ جناب، آپ کی مہربانی، آپ کا بے حد شکریہ، چوکیدار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے نوٹ جلدی سے جیب میں ڈال دیا تو عمران مسکراتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈیسنٹ یہاں راگ کے نام سے تیسری منزل کے فلیٹ نمبر 18 میں رہ رہے، عمران نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو وہ سب چونک پڑے۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پارکنگ کے چوکیدار یا پارکنگ بوائے اس علاقے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں، باقی پوچھنے والے کا اپنا انداز ہے کہ وہ کتنی دیر میں پوچھ گچھ کر سکتا ہے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ استقبالیہ میں پہنچے تو وہاں پولیس آفیسر موجود تھے، لیکن وہ سب اپنے کاموں اور باتوں میں مصروف تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کسی نے بھی توجہ نہ کی، کیونکہ وہاں اور بھی بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت لفٹ کے ذریعے تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ کمرہ نمبر 18 کا دروازہ بند تھا، البتہ باہر راگ کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ عمران نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے انتہائی جھلائی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ پولیس، دروازہ کھولو، عمران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آپ چیکنگ کر کے گئے ہیں، ڈور فون سے اسی طرح جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سوری، ایک اور پوائنٹ پر آپ سے بات کرنی ہے، عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نیچے موجود پولیس کسی وجہ سے ان کی فلیٹ کی چیکنگ کر چکی ہے، اور دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور عمران تیزی سے دروازے میں موجود آدمی کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ عمران کے ساتھی تیزی سے اندر داخل ہوئے، اور پھر وہ دوڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ نیچے گرتے ہی اس آدمی نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور اٹھتا ہوا آدمی ایک بار پھر چیخ مار کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ فلیٹ خالی ہے، اسی لمحے جولیا نے واپس آ کر کہا تو اس بار عمران چونک پڑا۔ فلیٹ خالی ہے؟ وہ باربرا کہاں گئی؟ اس کی کار تو نیچے موجود ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عورت کی مخصوص خوشبو تو اس سامنے والے بیڈ روم میں سے آ رہی ہے، لیکن کمرہ خالی ہے، جولیا نے جواب دیا تو عمران تیزی سے دوڑتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے خود دروازے میں داخل ہوتے ہوئے ایک عورت کی جھلک اس کمرے میں دیکھی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اس آدمی کو کور کیے بغیر اندر نہ جا سکتا تھا، اور اب جولیا کہہ رہی تھی کہ کمرہ خالی ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ تیزی سے گھما اور تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے چیک کر لیا ہے، باتھ روم خالی ہے، جولیا نے کہا تو عمران تیزی سے اکبی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اکبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، عمران نے سر باہر نکال کر دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ اس نے ایک لڑکی کو کھڑکی کے ساتھ موجود پائپ کے ذریعے نیچے اتر کر گلی میں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ گلی میں پہنچ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے سائڈ میں غائب ہو گئی، البتہ عمران اس کی ایک جھلک دیکھ لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بڑی پھرتیلی اور تیز لڑکی ہے، عمران نے سر واپس کرتے ہوئے کہا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ صالحہ، تم اور صفدر واپس جاؤ، وہ باربرا پائپ کے ذریعے فرار ہو کر اکبی گلی میں پہنچی ہے، وہ لازماً پارکنگ میں جائے گی اپنی کار حاصل کرنے، عمران نے کہا تو صالحہ جو جولیا کے ساتھ ہی کھڑی تھی تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تو وہ اس کھڑکی سے نکل گئی ہے؟ واقعی انتہائی تیز ہے، جولیا نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ بلی بننا آسان نہیں ہوتا مس جولیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، وہ بھی تم جیسے چوہے کی، جولیا نے ترکی بترکی جواب دیا، تو عمران اس کے اس خوبصورت فکرے پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور پھر وہ دونوں واپس اب اس کمرے میں آ گئے جہاں ڈیسنٹ یا راگ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔
لگژری فلیٹ چونکہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے عمران کو یہ فکر نہ تھی کہ اندر ہونے والی اس کارروائی کا علم باہر والوں کو ہو سکے گا، اس لیے وہ پوری طرح مطمئن تھا۔ عمران کے ساتھی وہاں اس کمرے میں موجود تھے۔ وہ باربرا اوپری کھڑکی سے نکل گئی ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تنویر نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ صالح اور صفدر کو آ جانے دو، پھر اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ویسے اسے اٹھا کر اندر کرسی پر ڈال دو اور کسی رسی یا پردے سے اچھی طرح باندھ دو، عمران نے کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل دونوں تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو صالحہ اور صفدر اندر داخل ہوئے۔ صفدر نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ وہ پارکنگ میں نہیں آئی، کار ویسے ہی کھڑی ہے، ہم نے اسے اگبی گلی تک تلاش کر لیا ہے، صفدر نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اب یہاں پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، وہ پولیس کو بھی فون کر سکتی ہے اور یہاں کی انتظامیہ کو بھی، اب اسے اٹھا کر لے کر جانا پڑے گا، عمران نے کہا۔ یہاں سے اسے کہاں لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس کوئی پرائیویٹ رہائش گاہ تو نہیں ہے، یہیں جلد از جلد جو کچھ اسے پوچھنا ہے پوچھ لو، جولیا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ڈیسنٹ کو لے کر جایا گیا تھا۔ تنویر پردے کی رسی بنا کر اسے کرسی پر باندھنے میں مصروف تھا۔ اسے باندھو مت، اب طویل گفتگو کا وقت نہیں رہا، یہاں کسی بھی وقت ریڈ ہو سکتا ہے، اسے اٹھا کر نیچے ڈال دو، اب اس کی گردن پر پیر رکھ کر مجھے پوچھ گچھ کرنا پڑے گی، عمران نے کہا تو تنویر نے اب تک باندھی ہوئی رسی کھول دی اور پھر اسے اٹھا کر فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ڈال دیا۔ عمران نے جھک کر پہلے اس کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیر اس کی گردن پر مخصوص انداز میں رکھ دیا تو اس آدمی کا جسم یکلخت تڑپا اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کا اٹھنے کے لیے تڑپتا ہوا جسم یکلخت واپس گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ بری طرح بگڑتا چلا گیا۔ باربرا کہاں گئی ہے؟ بولو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ اندر کمرے میں ہے، اندر کمرے میں، اس آدمی نے رک رک کر کہا۔ وہ اکبی کھڑکی سے گلی میں فرار ہو گئی ہے، کار بھی نہیں لے کر گئی، بتاؤ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ عمران نے پیر کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ مم مجھے نہیں معلوم، اس آدمی نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ مم میرا نام ڈیسنٹ راگ ہے، ڈیسنٹ راگ، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم اس کے خاص آدمی ہو، اس لیے بتاؤ ورنہ، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے بے شمار خفیہ اڈے ہیں، نہ جانے وہ کہاں گئی ہو، وہ بے حد چالاک ہے، ڈیسنٹ نے رک رک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران کو اس کے لہجے سے ہی معلوم ہو گیا کہ ڈیسنٹ واقعی درست کہہ رہا ہے۔ فارمولا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے پاس ہے، میں نے پوچھا بھی تھا لیکن اسے بتایا کہ اس نے اسے محفوظ کر دیا ہے، ڈیسنٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ فارمولا کرانس بھجوانے کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے چیف سے بات کی تھی، چیف نے اسے کہا تھا کہ وہ فارمولا کرانس کے یہاں کے سفارت خانے کے تھرڈ سیکرٹری کو دے دے، وہ سفارتی بیگ میں پہنچا دے گا، وہ فارمولا کل اسے پہنچا دے گی، ڈیسنٹ نے جواب دیا تو عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے موڑ دیا اور چند لمحوں تک تڑپنے کے بعد ڈیسنٹ کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ آؤ اب یہاں سے نکل چلیں، ہم نے میک اپ کرنا ہے اور اب پرائیویٹ رہائش گاہ بھی حاصل کرنی ہے، ورنہ یہاں کی پولیس قبر تک ہمارا پیچھا نہ چھوڑے گی، عمران نے بیرونی دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی وہ دروازے کے درمیانی کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ وہاں موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران چونک پڑا، اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راگ بول رہا ہوں، عمران نے ڈیسنٹ کے لہجے میں آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن اسے نام راگ ہی لیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فلیٹ راگ کے نام سے ہی بک ہے۔ باربرا بول رہی ہوں راگ، کیا وہ حملہ آور چلے گئے ہیں؟ دوسری طرف سے باربرا کی آواز سنائی دی۔ عمران چونکہ پہلے ٹیپ میں شراگ کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو سن چکا تھا، اس لیے وہ اس کی آواز ویسے ہی پہچان گیا تھا۔ یس مادام، وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے لوگ تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی اور وہ آپ کا ایڈریس اور فارمولے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، لیکن چونکہ مجھے خود معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے انہیں کیا بتا تھا، انہوں نے مجھ پر تشدد بھی کیا ہے، لیکن جب واقعی مجھے معلوم نہ تھا تو وہ چلے گئے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی گئے ہیں، عمران نے ڈیسنٹ کے لہجے میں کہا۔ وہ اچانک تمہارے فلیٹ پر کیسے پہنچ گئے تھے؟ باربرا نے کہا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی مادام، عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہماری کاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر ان کاروں کی وجہ سے وہ وہاں پہنچ گئے۔ تم نے انہیں فارمولے کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ باربرا نے کہا۔ میں کیا بتا سکتا تھا مادام، مجھے تو خود علم نہیں ہے، عمران نے کہا۔ کرانس پہنچنے کے بارے میں، باربرا نے کہا۔ مادام، نہ انہوں نے اس بارے میں کچھ پوچھا اور نہ میں نے کوئی بات کی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم وہیں رہو گے، ہو سکتا ہے کہ وہ باہر موجود ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔
آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں مادام؟ عمران نے کہا۔ پبلک فون بوتھ سے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے جلدی سے کیڈل پر ہاتھ مارا اور تیزی سے ایکسچینج کا مخصوص نمبر پریس کر دیا۔ یس، سینٹرل ایکسچینج، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل نیلسن، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس بول رہا ہوں، ایک فون نمبر نوٹ کرو۔ اس نمبر سے پر ابھی ابھی چند لمحے پہلے کال کی گئی ہے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس نمبر پر کہاں سے کال کی گئی ہے، عمران نے بھاری لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ڈیسنٹ کا فون نمبر دہرا دیا گیا جو فون کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو سر، تھوڑی دیر بعد وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، اس نمبر پر کال آخری بار ورسز روڈ کے فون بوتھ نمبر 118 سے کی گئی ہے، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ کیا اچھی طرح سے چیک کیا ہے تم نے؟ عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ لڑکی تو واقعی ذہانت کی آخری حدوں تک پہنچ رہی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، یہ واقعی انتہائی تیز اور ذہین لڑکی ہے، جولیا نے کہا۔ اور خوبصورت بھی، عمران نے کہا۔ ہاں ہے، پھر؟ جولیا نے اس بار جھٹکے دار لہجے میں کہا۔ پھر اسکوپ بن سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے اسے فارمولا تو حاصل کر لو، اسی نے تمہیں واقعی تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ سوری، صالحہ میری چھوٹی بہن ہے، اس لیے تگنی نہیں بلکہ دگنی کہہ سکتی ہو، عمران نے کہا تو جولیا چند لمحے خاموش رہی، جیسے عمران کی بات کا مطلب سوچ رہی ہو، اور پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اب فرانس سفارت خانے کی نگرانی کی جائے، صفدر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ لڑکی بابرا وہاں نہیں جائے گی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ڈیسنٹ کو اس بارے میں علم ہے، اور یہ لڑکی کوئی رسک لینے والوں میں سے نہیں، عمران نے کہا۔ تو پھر اب اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ صفدر نے کہا۔ ورسز روڈ پر فون بوتھ سے اس نے کال کی ہے، تو لامحالہ وہ وہیں قریبی کسی بلڈنگ میں موجود ہوگی، صالحہ نے کہا۔ ہاں، لیکن اب ڈیسنٹ تو ہلاک ہو چکا ہے، ورنہ اس سے معلوم کر لیتے۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، شاید کوئی کلو مل جائے، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ باربرا ایک چھوٹے سے کمرے میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور اس کے چہرے پر گہری الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ ڈیسنٹ کے ساتھ اس کے فلیٹ میں موجود تھی کہ دوسری بار جب ڈیسنٹ نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے پر پولیس کی بجائے سول افراد نظر آئے، اور ایک آدمی کو اس نے ڈیسنٹ کو دھکیل کر اندر آتے دیکھا تو وہ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں سمجھ گئی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس والے پہنچ گئے ہیں۔ وہ چونکہ پہلے بھی کئی بار ڈیسنٹ کے فلیٹ میں آ چکی تھی، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اس کے کمرے کی اکبی کھڑکی کے ساتھ ویسٹ پائپ چھت سے نیچے گلی تک جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بجلی کی سی تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس لیے وہ پلک جھپکنے میں اس سے گزر کر ویسٹ پائپ تک پہنچ گئی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ گلی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک بار تو اسے خیال آیا تھا کہ وہ اپنی کار لے لے، لیکن اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آدمی باہر پارکنگ میں موجود ہوں، اس لیے وہ مختلف گلیوں سے گزر کر سڑک پر آئی، اور پھر ایک خالی ٹیکسی کے ذریعے وہ سیدھی ریجنٹ کالونی میں پہنچ گئی، جہاں اس نے فارمولا سیف میں رکھا تھا۔ لیکن جب اندر جا کر اس نے ڈیوڈ کی حالت دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ عمران اور اس کے ساتھی پہلے یہاں پہنچے تھے، اور پھر یہاں سے وہ ڈیسنٹ کے فلیٹ پر پہنچے تھے۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ ڈیوڈ ڈیسنٹ کی رہائش گاہ کے بارے میں نہیں جانتا، اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے ڈیوڈ سے کاروں کے بارے میں تفصیل معلوم کر لی ہوگی، اور پھر کسی طرح کاروں کو ٹریس کر کے وہ پلازا پر پہنچ گئے۔ چنانچہ اس نے سیف سے وہ فارمولا نکالا، اور اس کوٹھی کے ایک بند گیراج میں موجود کار لے کر وہ کوٹھی سے باہر آ گئی۔ البتہ ڈیوڈ کی لاش اس نے کار میں رکھ لی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پولیس ڈیوڈ کی لاش کی وجہ سے کوٹھی میں داخل ہو اور یہاں کی تلاشی لے لے۔ یہ اس کا خاص اڈا تھا، اور یہاں اس نے ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ اگر وہ پولیس کی نظروں میں آ جاتے تو خاصی مشکل پیش آ جاتی۔ ڈیوڈ کی لاش اس نے ایک ویران عمارت میں پھینک دی، البتہ اسے جان بوجھ کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا تاکہ پولیس اسے اس کوٹھی کے ملازم کے طور پر نہ پہچان سکے۔ اس کے بعد وہ ورسز روڈ پر واقع اپنے خفیہ اڈے پر آ گئی، لیکن اسے ڈیسنٹ کے بارے میں فکر تھی، چنانچہ اس نے کوٹھی میں موجود فون سے بات کرنے کی بجائے باہر جا کر کافی فاصلے پر ایک پبلک فون بوتھ کے ذریعے ڈیسنٹ کے فلیٹ پر کال کی، اور گو دوسری طرف سے ڈیسنٹ نے بات کی تھی، لیکن اس نے آخر میں جس طرح اسے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں سے فون کر رہی ہے، اس بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس والوں نے اسے گن پوائنٹ پر اس سے یہ بات کرائی ہے، ورنہ ڈیسنٹ ایسی بات خود نہ پوچھ سکتا تھا۔ اسے بہرحال اطمینان تھا کہ ورسز روڈ والے اس اڈے کے بارے میں ڈیسنٹ کو بھی معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ مطمئن تھی۔
کہ یہ لوگ یہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اب وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب وہ اس فارمولے کو کس طرح فرانس پہنچائے، کیونکہ سفارت خانے والا آئیڈیا اس نے ڈراپ کر دیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈیسنٹ کو اس بارے میں معلوم تھا، اور ڈیسنٹ اگر اس قدر مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر کوئی اشارہ کیے اس سے اس انداز میں بات کرے، تو وہ لازماً اس نے انہیں اس بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ ارے ہاں ٹھیک ہے، یہ طریقہ سب سے محفوظ ہے، ویری گڈ۔ اچانک باربرا نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں وہ بات کرنا چاہتی ہے وہاں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ مارکم بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ باربرا بول رہی ہوں مارکم، باربرا نے کہا۔ اوہ باربرا، تم کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ سنو مارکم، میں نے ابھی اسی وقت گریٹ لینڈ سے روانہ ہونا ہے اور کرانس پہنچنا ہے۔ کیا تم اس کا بندوبست کر سکتے ہو؟ لیکن یہ سن لو کہ میرے پیچھے پاکیشیا سیکرٹ سروس لگی ہوئی ہے، اس لیے کام انتہائی محفوظ طریقے سے ہونا چاہیے، باربرا نے کہا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس؟ اوہ اوہ، میں سمجھ گیا، یہ لوگ تو افریت ہیں۔ ٹھیک ہے، معاوضہ 4 گنا ہوگا، کام تسلی بخش ہو جائے گا، مارکم نے کہا۔ تم 4 گنا کہہ رہے ہو، میں 8 گنا دینے کو تیار ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ حکومتیں ایسے معاملات میں کس قدر فیاض ہوتی ہیں، باربرا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم بے فکر رہو، تمام کام اس انداز میں ہوگا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس تو کیا، پوری دنیا کے ایجنٹوں کو تمہاری ہوا تک نہ لگ سکے گی، مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے مجھے تفصیل بتاؤ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، باربرا نے کہا۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو؟ مارکم نے کہا۔ میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی، تم اس بات کو چھوڑو، باربرا نے کہا۔ اوکے، تم کلب آ جاؤ، میں تمہیں اپنی مخصوص کار میں ساحل سمندر پر لے جاؤں گا، اور پھر وہاں سے ایک مخصوص لانچ کے ذریعے ہم گریٹ لینڈ پہنچ جائیں گے۔ گریٹ لینڈ سے ہمارا خصوصی اسٹیمر کرانس کی مغربی ساحل تک ہمیں پہنچائے گا، اور وہاں سے ہم چھوٹے طیارے کے ذریعے کرانس کی دارالحکومت پہنچ جائیں گے، مارکم نے جواب دیا۔ راستے میں چیکنگ وغیرہ تو نہیں ہوگی؟ باربرا نے پوچھا۔ ارے نہیں، تمہیں تو معلوم ہے کہ مارکم کس انداز میں کام کرتا ہے، اور پھر میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ ہر طرف پہلے سے ریڈ الرٹ ہو چکا ہوگا، مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، کب پہنچ جاؤں میں تمہارے کلب؟ باربرا نے پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد، تاکہ میں اس دوران انتظامات مکمل کر لوں۔ تم کاؤنٹر پر اپنا نام بتا دینا، تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا، مارکم نے کہا۔ میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی بلکہ اینجلا کا نام لوں گی، باربرا نے کہا۔ اینجلا؟ ٹھیک ہے، میں کاؤنٹر پر کہہ دوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں 1 گھنٹے بعد پہنچ جاؤں گی، باربرا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مارکم کے وسائل کس انداز کے ہیں۔ وہ بحری راستوں سے اسمگلنگ کا کنگ کہلاتا تھا، اور اسی بنا پر اسے مارکم کے ذریعے کرانس پہنچنے کا سوچا تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور سائڈ کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے کے بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ اور بال یکسر بدل چکے تھے۔ اس نے لباس بھی تبدیل کر لیا تھا۔ فارمولے کی فائل البتہ اس کی جیکٹ کی اندرونی خفیہ جیب میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس رہائش گاہ سے باہر آ گئی۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، تو اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کارکم کلب جانے کا کہا اور ٹیکسی کی اوپری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کارکم کلب کے سامنے جا کر رکی تو باربرا نیچے اتر گئی۔ اسے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ یس مس، کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے اس کے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی کاروباری انداز میں اسے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام اینجلا ہے، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یس مس، آئیے، میں خود آپ کو باس کے خصوصی آفس میں پہنچا دوں، لڑکی نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے کاؤنٹر پر کھڑی دوسری لڑکی کو کاؤنٹر کا خیال رکھنے کا کہا، اور کاؤنٹر سے باہر نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بائیں طرف موجود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری کے اختتام پر وہ ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ تشریف لے جائیں مس، باس آپ کے منتظر ہیں، لڑکی نے دروازے پر دباؤ ڈال کر اسے کھولتے ہوئے کہا، تو باربرا اندر داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ میز کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے چونک کر باربرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اینجلا، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینجلا؟ مگر؟ اس آدمی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مگر باربرا، میں میک اپ میں ہوں مارکم، باربرا نے کہا تو مارکم بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ حیرت انگیز، تم تو یکسر بدل گئی ہو، حیرت ہے میں مر کر بھی نہ پہچان سکتا تمہیں، مارکم نے کہا۔
ہمیں اس کی خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے، باربرا نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو مارکم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیا چلیں؟ باربرا نے کہا۔ انتظامات ہو رہے ہیں، میں نے حکم دے دیا ہے کہ یہ کام فول پروف انداز میں ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں مزید 2 گھنٹے انتظار کرنا ہوگا، مارکم نے کہا۔ 2 گھنٹے؟ لیکن باربرا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باربرا، تم یہاں ہر لحاظ سے محفوظ ہو اور اسی طرح محفوظ حالت میں فرانس پہنچ جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے، مارکم نے کہا۔ تو باربرا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اب مزید کیا کہا جا سکتا ہے، باربرا نے کہا۔ میں تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی شراب پلاتا ہوں، مارکم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اوپری طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ تو باربرا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب وہ مزید کیا کر سکتی تھی، لیکن بہرحال اسے اطمینان تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کچھ بھی کر لیں، وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسے الجھن صرف اس بات کی تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اب مارکم نے مزید 2 گھنٹے کا کہہ کر چینل کو اسے بور کر سبسکرائب دیا کریں تھا۔ اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔